پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں پڑھایا. اگر پڑھایا بھی ہو تو یہ نیچے یہ تو پیدا بھی نہیں ہوتے جنا عابدین امام باقر یہ سب. اگر نہیں ہے تو بدعتی ہے. اس لیے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے تو لوگوں کو پڑھاتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا پتہ کہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ متواتر احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا. وہ ایک حدیث میں دکھاؤ. متواتر کچھ اور ایک حدیث میں دکھاؤ. ضعیف دکھاؤ. مسٹر طلحہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں کر دیا. جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی بھائی. میرے کچھ اشکالات ہیں. اگر آپ کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ نہیں بس یہ تو چھوڑو نا. چھوڑو نا کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ ڈر لگتا ہے؟ پشاور سے ہوں. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرے کچھ اشکالات ہیں. میرا اشکال یہ ہے کہ آپ جیسا کہ ہمارے سنی بھائی کو شیعہ بناتے ہیں اور آپ کلمہ پڑھاتے ہیں جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وان ولی اللہ وان علی ولی اللہ، نیچے یہ سب پڑھتے ہیں. پھر امام باقر آتے ہیں، امام زین العابدین، یہ سب آپ پڑھاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی یہ نہیں پڑھایا، یعنی تلقین شہادتن کرتے تھے. مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے کہاں سے معلوم کہ نہیں کیا؟ جی آپ کو کہاں سے معلوم کہ نہیں کیا انہوں نے ایسا؟ آپ شاہد تھے وہاں پر؟ میرا ایک اشکال ہے، آپ دفع کریں. 23 سال کے بعثت کے ایام آپ کے سامنے، آپ شاہد تھے. 24 گھنٹے آپ ان کے ساتھ. میرا اشکال ہے، آپ اس کو دفع کریں. میرا سوال پورا کروں میں. بس بھائی آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا پیغمبر نے، آپ کہاں سے کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ شاہد ہیں؟ یا بخاری شاہد تھا؟ بخاری نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جملے نقل کیے، یا مسلم یا احمد بن حنبل نے تمام جملے نقل کیے؟ ان کی 23 سال کی زندگی میں انہوں نے کیا کون سے کام کیے؟ سوال میرا سوال پورا ہو جائے پھر جواب دینا. میرا اشکال ہے تاکہ یہ دفع ہو جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں پڑھایا. اگر پڑھایا بھی ہو تو یہ نیچے یہ تو پیدا بھی نہیں ہوتے جنا عابدین امام باقر یہ سب. اگر نہیں ہے تو بدعتی ہے. اس لیے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے تو لوگوں کو پڑھاتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا پتہ کہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ متواتر احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا. وہ ایک حدیث میں دکھاؤ. متواتر کچھ اور ایک حدیث میں دکھاؤ. ضعیف دکھاؤ. ضعیف میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے دکھائے کہ کہاں آپ نے کتاب سے نہیں. آپ دیکھو پیغمبر، آپ کہتے ہیں پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا آپ ادھر تھے؟ آپ تو نہیں تھے. بخاری ادھر تھا؟ بخاری نہیں تھا. کیا بخاری نے کبھی ادعا کیا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کام انہوں نے کیا میں نے سب نقل کیے؟ یا احمد نے ادعا کیا یا کسی اور نے؟ چلیں آپ ایک حدیث میں دکھا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کیا. میرا اشکال ہے ذہن میں آیا، آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ مجھے جواب دیں. بھائی سن لو، مجھے سمجھ گیا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، یہ سب کلمہ مجھے پڑھا ہے جتنا آپ پڑھاتے ہیں 12 اماموں کا. جی تو یہ کتاب ہے. جو لوگ شیعہ بننا چاہتے ہیں نا وہ شیعہ مذہب کو قبول کرتے ہیں. ان کے نزدیک شیعہ حدیث صحیح ہیں. وہ شیعہ مذہب کو ماننا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا چاہتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 441 ہے. روایت ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول اہل بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم پہلے اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام لے کر ہمارا نام پکارا ہے.
لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آؤ یہاں پہ ندا دے دو. زمین و آسمان میں ملائکہ نے ندا دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 دفعہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ, اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا 3 دفعہ. اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام چھاپ قم مقدسہ, یہاں پہ صفحہ نمبر 328 میں ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 184. علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کے نزدیک جاتا ہے کلام طیب. کلمہ طیب کیا ہے؟ کلمہ طیب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا وخلفاؤہ خلفاء اللہ. یہ کلمہ طیب ہے جو اللہ کے نزدیک جاتا ہے, یہ حدیث شریف. وخلفاء امیر المؤمنین علیہ السلام خلفاء اللہ. اچھا اللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں. یہ کتاب قرب الاسناد لأبی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری, چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں, صفحہ نمبر 65 ہے, یہ حدیث نمبر 197. بلی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کلمہ پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان حجۃ اللہ علی خلقہ ثم كان امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وکان حجۃ اللہ علی خلقہ. امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ. ثم كان الحسن بن علي صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه ثم كان الحسين بن علي صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه ثم كان علي بن الحسين صلوات الله عليه وكان حجة الله على خلقه ثم كان محمد بن علي وكان حجة الله على خلقه وأنت حجة الله على خلقه. یہ چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام تک اس شخص نے کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا یہ بھی اصول کافی میں شعب دار الکتب الاسلامیہ جلد اول, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر 525 ہے, حدیث نمبر 1 اس باب میں. اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا کلمہ ہے, اس نے 12 اماموں کا نام لے کر اس نے کلمہ پڑھا ہے. اوکے سمجھ میں آئی نا بھائی؟ اوکے اب میرا سوال آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہاں یہ سب جو امام ہے اس کا نام آپ نے نہیں بتایا, اور بتایا نا 12 امام کا نام. اور بھائی سن لو, یہ میں نے پڑھا نا, یہ میں نے کہا نا یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 525 ہے, اس میں سب کے نام ہیں, سب 12 اماموں کے نام ہیں. یہاں پر دیکھو یہ اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا ہے, امام حسن علیہ السلام ہے, پھر امام حسین علیہ السلام ہے, پھر علی ابن الحسین ہے, پھر محمد ابن علی ہے, پھر جعفر ابن محمد ہے, پھر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے, پھر علی ابن موسیٰ ہے. 12 اماموں کے نام اس میں سب ہیں. اوکے سمجھ میں آئی نا بات؟ اوکے سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ پیدا نہیں ہوئی تھی, کیسے آپ نے یہ پتا, کیسے اس کو پتا تھا کہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ پیغمبر کو قیامت تک کا پتا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا پتا تھا, اس کو اپنے خلفاء کا پتا تھا کہ اس کے جانشین کون ہوں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو علم الغیب نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے کلکم عندی خزائن اللہ, لیکن اللہ نے علم دیا تھا اس کو, اللہ نے یہ علم دیا تھا. جزئی دیا یا کلی اور جزئی دونوں, کلی اور جزئی دونوں. اللہ فرماتا ہے کل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن بل عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول, یہ بھی اللہ نے فرمایا. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا, اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا, کسی کو شریک نہیں کرتا, الا من ارتضى من رسول, مگر وہ رسول جس سے اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے, جس رسول سے اللہ راضی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آگاہ کر دیتا ہے. یہ قاضیہ جو میں نے پڑھا یہ قاضیہ کلیہ ہے, یہ بھی قاضیہ کلیہ ہے جو میں نے پڑھا. اور آپ اس کو توڑتے ہیں
ایک جزیہ سے. بہرحال پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مستقبل کے اخبار دیے ہیں. اوکے تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. پیغمبر نے 12 اماموں کے نام بار بار بتا دیا, حدیث میں متواتر. اچھا اللہ پٹھان بھائی کو عقل دے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, پٹھان بھائی کو اللہ کیا دے دے, عقل دے دے.